الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج 12ویں نشست ہے ہماری زاد المعاد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت. انبیاء کا جب آپ کا ہاں کو تصور آئے گا تو سب سے بڑھ کر آپ انبیاء سے کوئی ایسی توقع رکھیں گے کہ وہ آپ کو کوئی ایسا عمل کر رہے ہوں اور آپ کو ایسا عمل کروائیں جو عبادت ہو. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا تھا تو وہ آپ کو عبادت میں کی خاص کیفیات میں دیکھتا تھا، تو اس کے اندر بھی عبادت کا مادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا تھا. اور زیادہ تر جو عبادت کا عمل ہے یہ درسوں سے نہیں ہوتا، یہ نمونے سے ہوتا ہے. بعض لوگوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا. اچھا، آتا ہے کہ اگلے دن جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 کی 5 نمازیں پڑھاتے ہیں، ساتھ ملا کر نماز پڑھتے ہیں. وہ جو ہے نا وہ اول وقت پڑھی ساری کی ساری نمازیں. دوسرے دن پھر آئے، پھر ساری نمازیں جو ہیں وہ آخری وقت میں پڑھائیں اور پھر ان کو بتایا کہ یہ ہے. یہ خود ساتھ کر کے ساتھ شریک جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے. تو عبادت میں آپ کر کے دکھاتے ہیں. بہت زیادہ اس کے اندر آپ سبق اور اصول اور قاعدے اور ضابطے نہیں بتاتے، بلکہ عبادت ایک کیفیت کا نام ہے. عبادت انسانی وجود کے اندر اللہ کی تعظیم اور اس کی تکبیر اور اس کے آگے بچھنا اور اس کے آگے سپاس اور شکر گزاری پیش کرنے کی ایک حقیقت ہے. تو وہ آپ کر کے ہی دکھاتے ہیں اور دیکھنے والے بھی آپ کو کرتے ہوئے ہی سیکھتے ہیں. بیشتر کیا سبھی کے سبھی صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو عملی طور پر ڈسکرائب ہی کیا ہے. نماز کی بہت کم احکام آپ کو ایسے ملیں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی ہوں یوں کرو یوں کرو یوں کرو. بہت کم حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہوں. بیشتر احادیث ایسے میں کہ صحابی کہتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کرتے دیکھا، میں نے یوں کرتے دیکھا، یوں رکوع کیا آپ نے، یوں سجدہ کیا، یوں آپ نے تشہد کیا. آپ جو ہے نا وہ اس حالت میں پڑھ رہے تھے، لمبی کر رہے تھے، مختصر کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ. آپ کے چہرے کے تاثرات یوں تھے، آپ مطلب رو رہے تھے، آپ کی جو ہے نا وہ سینے سے ایک رونے کی اس طریقے سے آواز آ رہی تھی. سب عمل ہے، سب کے سب جو ہے وہ ایک عمل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جو حکم ہوا، ہم نے کہا کہ یہ وہی جو ہے پہلی اقرا، اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر، اور اس کے بعد بعضوں نے کہا کہ اس سے شاید پہلے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. نماز کا قیام جو ہے راتوں کے وقت خصوصی طور پر، کیونکہ دن کے اندر تمہیں جو ہے وہ دعوت، لوگوں کو سمجھانا، پڑھانا، بتانا، تو یہ خاصا کام ہوگا. تو رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے آگے ایک لمبا قیام کرو. تو قیام کا جو حکم ہے اور قیام کے اندر نماز، تو خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی اس سورۃ المزمل کی وحی کے اندر. یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نفوس جڑے ان کے اندر بھی عبادت کا یہ عمل جو ہے یہ اسلام کا بنیادی عمل کے طور پر، ایک اساس کے طور پر یہ وجود پا گیا. شروع کے اندر بہت سارے مفصل احکام شریعت نے نہیں دیے، بہت سارے. آپ یہ دیکھیے کہ مکی صورتوں کے اندر اگر آپ عملی احکام گننے لگے تو بہت تھوڑے آپ کو ملیں گے. زیادہ تر یہی ہے کہ اللہ کی تعریف ہی صورتیں کی جاتی ہیں، اللہ کے عذاب کا بہت ذکر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام کا بہت زیادہ ذکر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جو ہے وہ الجھنے کا اور ان کو روکنے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہو رہا ہے، یہ جو مضامین ہیں یہ بہت زیادہ بیان ہوتے ہیں. اچھا، جو احکام ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، کھانا یہ ہے، پینا یہ ہے، پہننے کے یہ احکام ہے، رہن سہن کے یہ احکام ہے، نکاح کے،
طلاق کے، خلا کے، مہر کے وغیرہ وغیرہ، وراثت کے جتنے یہ احکام ہیں، آپ کو پتہ ہے مدینہ میں جا کر، اور مدینہ جانے کو 13 سال لگتے ہیں، تو خاصی دیر کے بعد وہ نوبت آتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ صحابہ یا تو شرک سے الجھتے ہیں، وہ ہم نے کہا وہ جو جہاد کے حوالے سے شرک سے الجھنا، شرک کو مٹانا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو ایک اصول کے طور پر منوانا اور ہر وقت اس کا دم بھرنا اور اس کی بنیاد پر روئے زمین پر ایک جتھا بندی کرنا، ملنا، اور ٹوٹنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، جڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ جو ہے نا ان صلاتی و نسکی و محی، تو صحابہ کا یا تو وہ ذہن بنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے دین کو، عمل کو، کہ اللہ کے لیے جڑنا اور اللہ کے لیے کسی سے ٹوٹنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک قوت بننا روئے زمین پر اور جتھا بندی کرنا اور اللہ کی عبادت کے مسئلے پر ایک ایک سے لڑنا، ایک ایک سے الجھنا، ایک ایک سے بھڑنا جا کر اور اس مسئلے کو منوانا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ جہاد یا مجاہدہ کے تحت کل ہم نے اس کی بات کی۔ اور پھر دوسرا کیا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے روئے یہاں یہ جو اس زندگی کے اندر آپ کو کچھ سانسیں ملی ہوئی ان کے اندر خود اللہ کی عبادت کرنا، جس کی سب سے واضح، نمایاں اور مسلسل صورت جو ہے وہ نماز ہے۔ اب عبادت کے دوسرے اعمال بھی ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، لیکن یہ کہ ان کے مواقع محدود ہیں۔ جو ہر چند ساعت کے بعد آپ کو کرنا ہے وہ یہ نماز ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر ایمان بالغیب کے متصل بعد نماز کا ذکر ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ غیب پر ایمان کا جو عملی اظہار ہوتا ہے اور غیب پر ایمان کا جو عملی مزہ ہوتا ہے وہ نماز میں آتا ہے۔ مطلب ہے آپ تھوڑی دیر کے بعد اپنے اس جہان سے ایک طریقے سے نکل جاتے ہیں، آپ بھی اس غیب کے جہان کے اندر جاتے ہیں اور اس میں آپ اس کے ساتھ ایک پورا انٹریکشن کرتے ہیں، اللہ سے ڈھیروں باتیں کرتے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں آپ کا روحاں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو چیز ہے عبادت کی اور کسی صورت میں اس درجے کے اندر نہیں پائی جائے گی، یعنی نماز میں آپ کی آنکھیں مطلب نہ ادھر دیکھ رہی ہیں ادھر، بالکل اس کے آگے آنکھیں آپ کی جھکی ہوئی ہیں، آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ مطلب ادب سے یا تو باندھے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ نے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں رکوع کے بعد، یا آپ نے پھر تشہد میں بڑے تمیز کے ساتھ جو ہے نا اپنے دونوں زانوؤں پہ پورے ادب کے ساتھ اس بادشاہ کے آگے آپ نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر سجدے میں بالکل عین زمین کے اوپر بچھائے ہوئے اس کے آگے آپ نے رکھے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کے پیر جو ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں، بالکل سیدھے قیام میں رکوع میں کھڑے ہوئے ہیں، سجدے میں یہ جو ہے وہ پیر آپ کے پیچھے سے آپ نے دیکھا، مطلب یہ عبادت ہے، پیر جھکے ہوئے ہیں آپ کے۔ اچھا، آپ کے جو ہے وہ پورا جسم جو ہے آپ کے گھٹنے، سجدے کے بارے میں صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم ہے، میں مامور ہوں اس بات کا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ ایک یہ جو ماتھا، اس کے ساتھ ناک ہے، یہ 2 ہاتھ، یہ اور یہ 2 گھٹنے، اور پھر یہ 2 جو ٹوز جو ہیں آپ کے پیر جو ہیں، تو ان پہ آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تشہد کے اندر اور طریقے سے آپ کو کرنے ہیں، تو آپ کا پورا، اور یہ اعضاء ہیں ظاہری، اور جو اندر جو قلب ہے اگر اللہ اس کو بھی توفیق دی ہوئی ہو کہ وہ بھی نماز پڑھ رہا ہو آپ کے ساتھ، بالعموم اللہ رحم کرے، یوں ہوتا ہے کہ یہ باہر کے جو پیادے ہیں، ابن قیم کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ پیادے ہیں، بادشاہ اندر ہے، بادشاہ حکم دیتا ہے تو یہ کام کرتے ہیں، تو پیادوں کو لگا دیتا ہے اور خود جو ہے نا وہ مطلب کسی اور، تو لیکن اگر وہ اندر کا قلب جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو اس سے اعلیٰ صورت کوئی نہیں، اس سے برتر صورت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ ایک اور چیز کا آپ غور کریں کہ دوسری حتیٰ کہ جو عبادات بھی ہیں ان کے ساتھ بھی نماز کا بہت بڑا تعلق اور بہت بڑا رشتہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں روزے آگے، جی روزے آگے چلیں، روزوں میں رمضان میں ایک تو آپ روزے رکھتے ہیں،
لیکن اس روزے کے اندر جان ڈالنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ معمول سے بڑھ کر نماز پڑھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے. اچھا پھر آپ کہتے ہیں میں حج پر جا رہا ہوں. حج پر آپ کو پتا حج تو جو ہے وہ 4 دن کے مخصوص سے اعمال ہیں. اس کے اندر جو بھرتی کرتے ہیں آپ بہت زیادہ بات، وہ کس چیز سے کرتے ہیں؟ حج پر جب آپ جاتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، صبح سے لے کر وہ شام تک آ کے چند گھنٹے سوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ فجر سے بھی خاصا پہلے جا کر پھر آپ حرم میں کیا کرتے ہیں وہاں پہ آپ جا کے؟ اول تو طواف بھی ایک طرح کی نماز ہے، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طواف بھی ایک طرح کی نماز ہے، بس یہ ہے کہ اس کے اندر کلام کی ممانعت نہیں کی گئی، بولنے سے ممانعت نہیں کی گئی، ورنہ طواف بھی نماز ہے ایک طرح کی. اچھا لیکن یہ کہ طواف کے علاوہ آپ تو جو دوسری عبادتیں اس کے اندر بھی آپ نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہی ان عبادتوں کے اندر ایک رنگ پڑتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے. تو یہ مسلمان کی جو ایک ساخت ہوتی ہے، مسلمان وجود میں آتا ہے تو وہ نماز سے آتا ہے. اچھا وضو اس میں ظاہر ہے پہلے ہے، ابن قیم کہتے ہیں کہ وضو سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے عمل کا ایک طریقے سے آغاز کرواتے ہیں. یہ اللہ کا نام لینا وضو سے پہلے، نیت کرنا نماز کی. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ طہارت کا ایک احساس کرنا. اچھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، بڑی مشہور بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے. نماز میں بھی توجہ اللہ خیر کرے، مطلب ہم بہت زیادہ نہیں کرتے. وضو تو بالکل ہی بے دھیانی سے کرتے ہیں، حالانکہ وضو کے اندر بھی آپ تعبد کے کچھ معانی پیدا کر لیتے ہیں. اب وہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان منہ دھوتا ہے وضو کرتے ہوئے تو اس کی آنکھوں نے جو گناہ کیے تھے، آپ نے آنکھوں پہ یہ وضو کا پاک پانی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے منہ دھویا تو آنکھوں نے جتنے قصور کیے تھے سب دھل گئے. فرمایا کہ آخری قطرے کے ساتھ آخری آنکھوں کا گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتا ہے. پھر جو ہے وہ آپ نے جب بازو ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے تھے سب کے سب جھڑ گئے. پھر آپ نے جب مسح کیا تو جو آپ کے جو ذہن نے سوچ نے گناہ کیے تھے وہ جھڑ گئے. اچھا پھر جو پیر دھوئے تو پیروں سے جو چل کر اگر آپ نے کوئی گناہ کیے تھے وہ جھڑ گئے. تو بنیادی طور پر وضو سے ہی آپ کے سب گناہ چلے گئے اور نماز ساری کی ساری آپ کی سرپلس ہے. اچھا وضو کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جس چیز پہ زور دیتے تھے وہ یہ تھا کہ پانی کا اسراف نہ کریں. اس پہ اچھا یہ جو تربیت دینے والے علماء ہیں وہ بھی اس پہ ہمیشہ سے بہت زور دیتے آئے ہیں کہ اب ٹونٹی کھلی چھوڑی ہوئی ہے اور چل رہا ہے، مطلب ہے کہ کہنے کو آپ عبادت کریں. مطلب ویسے بھی جو وسائل ہیں ان کا اسراف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، پانی کو بہانا ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اچھا یہ زیادہ برا اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ کر رہے ہیں عبادت اور اس کے اندر اسراف کر رہے ہیں عبادت اور اس کے اندر چیز کو ضائع کر رہے ہیں. یہ اللہ کو زیادہ ناپسند ہے. ویسے مطلب ٹھیک ہے پانی چلے بہہ بھی گیا، اچھا تو نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے چیز کو یوں ہی بہا دینا، لیکن یہ کہ جب وہ اللہ کے نام پہ ہوگا نا یہ کام تو پھر وہ درست نہیں ہے. اچھا اس میں ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مد سے وضو فرما لیا کرتے تھے. ایک مد جو ہے وہ سا کا 1/4 ہوتا ہے، یعنی ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں. سا جو ہے یہ جو آپ فطرانہ بھی دیتے ہیں وہ بھی ایک سا ہوتا ہے، یہ کوئی 3 کلو کے راؤنڈ ہوتا ہے. یہ سیر میں کچھ کم ہوتا تھا تو وہ تقریباً 3.5 سیر بنا دیتے تھے، کلو کیونکہ سیر سے زیادہ ہے، اب جو کچھ اشروں سے شروع ہوا ہے پاکستان میں تو کلو کے حساب سے تقریباً 3 کلو بن جاتا ہے. اب 3 کلو کا آپ چوتھائی کریں تو کتنا بنے گا؟ 3 لیٹر کر لیں، 3 لیٹر کا چوتھائی کریں کتنا بنے گا؟ پونا لیٹر. یعنی پونے لیٹر سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی وضو کر لیتے تھے. ابن قیم کہتے ہیں کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ کانا یتوضأ بثلثی المد، جو ہے نا وہ 2/3 مد سے بھی وضو کر لیتے تھے. یعنی
آپ یہ سمجھ لیں کہ آدھے لیٹر، تقریباً آدھے لیٹر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے. اور آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا اور اوپر ایک مد جو ہے اس سے غسل فرما لیا کرتے تھے. ایک سا جو ہے 3 لیٹر پانی، چلیے آپ یہ کہہ لیجئے کہ 3.5 یا 3.25 لیٹر پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے. اور ناپسند کرتے تھے کہ یہ جو شرعی غسل ہے، واجب غسل ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پانی آپ بہائیں. تو غسل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے. ایک حدیث ہے، گو اس کی سند میں ضعف ہے، لیکن وہ فضائل وغیرہ میں لوگ جو ہیں وہ ان حدیث کو لے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا، تو آپ نے دیکھا کہ پانی بہا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو روکا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، اگر تم بہتی نہر کے اوپر بھی ہو پھر بھی. مطلب یہ ایک تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدت جو ہے وہ بتائی ہے. اچھا، ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضو کے حوالے سے جو اذکار لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کچھ مروی نہیں ہے صحیح طور پر، سوائے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کے، اور وضو کے آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کہتے ہیں اس کے علاوہ وضو کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات صحیح طور پر مروی نہیں ہے. لوگوں نے ایسے بنا دیا کہ یوں پڑھو یوں پڑھو یوں پڑھو، کوئی آپ سے ایسا آتا نہیں ہے. اچھا، وضو کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں. اب یہ ایک اور اہم بات ہے کہ وضو اور پھر نماز کے بہت سارے مقامات پر اس لا الہ الا اللہ کی آپ شہادت دیتے ہیں. وہ جو آپ پوری انسانیت کے مد مقابل کھڑے ہو کے اس کی گواہی دیتے ہیں، وہی چیز اپنی تنہائیوں کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے 2 چیزیں مانگیں. اللہم اجعلنی من التوابین. تواب کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ توبہ کرنے والا. تائب اور تواب میں فرق ہے. تواب بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اور من المتطہرین جو بہت زیادہ طہارت کرتے ہیں، بہت زیادہ پاک صاف رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یہ توبہ جو ہے اور پاکیزگی، یہ توبہ اور پاکیزگی والی زندگی آپ ہر وضو کے بعد مانگتے ہیں. اچھا، اب نماز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کی نماز خشوع والی ہوتی تھی. نماز کا قرآن مجید میں بھی بہت سارے مقامات پر جہاں وصف آیا ہے وہ خشوع کے ساتھ ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ لوگ خشوع میں آتے ہیں. خشوع کیا ہے؟ خشوع کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے دب جانا کسی کے آگے. خشوع کا جو لفظی معنی ہے خشع، کسی کے آگے بالکل دب جانا، بے حس و حرکت ہو جانا. تو اس طریقے سے دبا ہوا ہونا اللہ کے آگے، بے حس و حرکت ہونا، یہ عمل جو ہے نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. انبیاء کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ ڈر کر اور رغبت سے ہمیں پکارا کرتے تھے. تو نماز کے اندر رغبت ہونا اللہ کی طرف کو، اور ایک ڈر، اللہ تعالیٰ کا ایک ڈر جو ہے وہ نماز کے اندر آپ کے اوپر طاری ہونا، یہ نماز کی اعلیٰ ترین حالت ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اچھا، اب اس میں نماز کے بہت سارے مسائل ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اسکیچ دیا ہے ابن قیم نے زاد المعاد میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جو ہے وہ رکوع کی حالت یوں، سجدے کی یوں، قیام کی یوں، پھر قیام میں آپ یوں پڑھتے تھے، سجدے میں وہ سارا کچھ ہے. تو ہم کیونکہ بہرحال آپ کو میں نے جیسے بتایا یہ کوئی 800-900 صفحے کی کتاب ہے، تو اس پوری کو تو ہم کور نہیں کر سکتے. وہ اگر اللہ آپ کو موقع ملے تو آپ خود بھی اس کو کنسلٹ کر لیجیے گا. یہاں مطلب ہے کہ ایک چیز کو ہم تھوڑا سا آپ کے لیے بیان کریں گے. وہ خشوع کا معنی بھی تھوڑا سا اس میں ذرا کلیئر ہو جاتا ہے. معنی کی بات نہیں ہے، خضوع کو آپ نماز میں کس طریقے سے لے کر آتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی جو ہے آپ کو ایک مدد ملتی ہے. اور نماز کے اندر جو ترجیحات ہیں وہ بھی آپ پر کلیئر ہو جاتی ہیں.
کیونکہ یہ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے نوجوان ماشاءاللہ جب دین کی طرف آتے ہیں تو خشوع وغیرہ کے حوالے سے اور نماز میں توجہ کرنا اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس حوالے سے ہم بعض اوقات وہ کچھ الجھنوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو ہم نے نفسیاتی مسئلے بھی جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اب سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری نماز جو ہے میں نے وہ توجہ کرنے کی کوشش کی، کتنی کر سکتا ہے کتنی نہیں کر سکتا۔ اول تو خیر مطلب یہ جان لیجئے کہ یہ ایک مجاہدہ ہے، یہ ایک زور لگانا ایگزرشن ہے، آپ نے مناسب اس میں لگانا ہے، پھر جتنا آپ کے حصے میں آئے وہ ٹھیک ہے، اب جتنا نہیں ہو سکا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ نے کوشش کی ہے، کل مطلوب آپ سے کوشش ہے۔ اچھا، لیکن جو ایک چیز جو آپ سے، ہم ٹائم کتنا ہو گیا یا پھر کل کر لیں اس کے اوپر کیا کریں؟ نہیں ٹھیک ہے، یہ بات ہم جو ہے نا نماز میں جو خشوع جو ہے اس کا مسئلہ، اس کو انشاءاللہ کل تھوڑی سی زیادہ وضاحت سے کریں گے۔ سبحان اللہ۔